السلام علیکم جی. قیام پاکستان کے فوراً بعد کراچی جو تھا ایک بڑا پرومزنگ شہر تھا, کیپٹل بھی بن گیا تھا, اور جسے کہنا چاہیے انڈیا, پورے انڈیا کے اندر کہیں کہیں جہاں پہ بھی اگر پاکستانی کمیونٹی پھیلی ہوئی تھی, اور خاص طور پہ بزنس کمیونٹی, انہوں نے خود کو آ کے جوڑا اس بندرگاہ والے پورٹ سٹی کے ساتھ, بندرگاہ والے شہر کے ساتھ. اور پورٹ سٹی سے وہ پھر ظاہر پورٹ سٹی میں ڈیولپمنٹ کے جو امکانات ہوتے ہیں, ترقی کے, کاروبار کے پھیلنے کے, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے کے اندر اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ 50, 60 اور 70 کی دہائی میں ضیاء الحق صاحب کی آمد سے پہلے تک جو کراچی کی وہی حیثیت تھی جو آج دبئی کو ہے, اسی طرح جس طرح آج کل دبئی میں ایران سے جو بزنس مین ہیں وہ پہنچتے ہیں, وہاں پہ اپنا ایک گھر رکھتے ہیں, ایک آدھ شادی بھی کر لیتے ہیں وہاں پہ, اور یوں وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اتنے $بلین کا ایران کا تیل جو ہے وہ بلیک مارکیٹ کے اندر فروخت ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی ہو جاتا ہوگا؟ اس میں تو مارجنز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ سارا ادھر سے ہو رہا تھا, اور ایران جو ہے وہ آگے اب تو خیر وہ عراق کے اور شام کے تیل پہ بھی ہاتھ صاف کرتا ہے, اور وہ بھی انہی ٹریڈرز کے ذریعے ایلیگلی ایکسپورٹ ہوتا ہے گلوبل مارکیٹ کے اندر پارشلی. لیکن اسی طرح عرب ممالک بھی یہاں پہ آیا کرتے تھے جی, ان کے بچے یہاں پہ پڑھا کرتے تھے کراچی یونیورسٹی کے اندر. اگر میں آپ کو یاد دلاتا چاہوں, ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی بہت سارے عربیوں کو دیکھا ہوا ہے, یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. اچھا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, مقتدرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی بہت زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, مینیجبل نہیں رہا, اور کراچی جو تھا وہ مقتدرہ کے خلاف ہمیشہ مزاحمت پیش کیا کرتا تھا. آپ ایوب خان کے الیکشن میں فاطمہ جناح صاحبہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی کمپین دیکھ لیں, اور اسی طرح کراچی نے کس طرح لیڈ کیا, پولیٹیکلی لیڈ کیا تھا. اس شہر کو سبق سکھانے کا, تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ ہوا. تو پہلی اسٹرینتھ کیا سے اس شہر کی انڈسٹریلائزیشن تھی. انڈسٹریلائزیشن کو ویک کیا جائے, اور وہاں پہ جیسے ہی انہوں نے اب انڈسٹری ٹریڈ میں آ کے ہمارے میمن بھائی جو تھے وہ قابض ہوئے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اور انڈسٹری کے اندر یہ جو تھے میجورٹی ہمارے چنوٹی شیخ بھائیوں نے کیا, اور یوں دونوں کمیونٹیز نے ایک قسم کی انڈکلیئرڈ ڈویژن کر. یہاں تک یہ ہوا کہ کراچی چیمبر آف کامرس کا صدر جو تھا وہ چنوٹی شیخ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. اتنی زیادہ انہوں نے اپنی اس کو مونوپولائز کر لیا, یا وہ انڈسٹری میں اتنے زیادہ ہو گئے. ٹریڈر جو ہے وہ اڈا چھوڑ کے جائے تو کاروبار کا حرج ہوتا ہے. ٹریڈر اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے اس کے اندر, بزنس پالیٹکس کے اندر. تو KCCI جو ہے, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے, اس کا صدر جو تھا وہ چنوٹی شیخ ہی ہوتا تھا ایک عرصے تک, بلکہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ تک. اب اس کے بعد جناب جب ہماری مقتدرہ نے فیصلہ کیا کہ کراچی کی یہ حیثیت توڑنی ہے, تو وہاں پہ پھر ایک مانسٹر کریٹ کیا گیا جس کا نام MKM تھا. ضیاء الحق صاحب کی پیداوار تھی. MKM نے پیدا ہوتے ہی جناب صنعت کاروں سے بھتے مانگنے شروع کر دیے. اب صنعت کاروں کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے جی, جیسے آپ نے دیکھا نا 268 لوگ انہوں نے جلا کے مار دیے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس حد تک جا کے آپریٹ کرتے تھے. جتنا عرصہ مانسٹر کو وہاں پہ کھیلنے کی, کھل کھیلنے کی اجازت دی گئی, اور آج کل بھی ویسے دوبارہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن جتنا عرصہ اس کو کھل کھیلنے کی اجازت دی گئی اس نے یہی ہیوک پلے کیا. اب وہاں پہ جو صنعت کار تھے انہوں نے تو, ان میں سے تو بیشتر نے اپنے کاروبار ادھر ادھر کر لیے. کاروبار کا کیا ہوتا ہے جی, دکان یا شو روم ہی ہوتا ہے نا ایک. آپ نے شو روم یہاں سے اٹھایا, دبئی میں جا کے کھول لیا. اگر کراچی تباہ نہ کیا جاتا تو دبئی بھی بعد نہ ہوتا. تو آپ دیکھیے نا 86 کے اندر جو ہے وہ ایمریٹس کو, گلف ایئر کو ہم طیارہ دیتے ہیں کہ چلو جناب تسی بھی طیارہ اڈو لیا کرو, اور 86 میں MKM جنریٹ ہوتی ہے. اور آج کل ان کی کئی ایئر لائنز اور ہماری جو PIL جو ہے وہ دبئی سے آگے نہیں جا سکتی. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں نا کہ کس کو دبایا جا رہا تھا اور کس کو ابھارا جا رہا تھا. خیر وہ جناب جب جو تھا, اب وہاں سے جو ہمارے چنوٹی شیخ تھے, ہمارے بہت سارے ذاتی دوست بھی شامل ہیں ان کے اندر, جنہوں نے اس وقت کراچی سے ہجرت کی, لاہور آئے. اور لاہور آئے اور MKM کے خوف کی وجہ سے آئے, MKM کے بتہ خوری کی وجہ سے آئے, MKM کی بدماشی کی وجہ سے آئے. اور اس بدماشی کے نتیجے کے اندر وہاں پہ ایک ویکیوم پیدا ہوا. تو جو میمن بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے, MKM کے ساتھ انہوں نے جوائن ہینڈ کیا, اور یوں انہوں نے
KCCI یا اس طرح کے فورمز کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا. صنعتیں بھی انہوں نے چنیوٹی شیخ جو وہاں سے چھوڑ کے بھاگے وہ اونے پونے داموں خریدیں اور انہوں نے صنعت میں اپنا قدم لگایا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ میجورٹی آج بھی پاکستان کے اندر جو صنعت کاروں کی ہے وہ چنیوٹی شیخ بھائیوں کی ہی ہے. وہ پنجاب میں آ کے پھیل گئے, یہاں پہ انہوں نے مختلف قسم کی صنعتوں کو پھیلایا یا انسٹالیشن کی یا جو بھی صورتحال تھی. اوپر سے پنجاب میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اور انہوں نے پرو انڈسٹریلائزیشن پالیسی دی, وہ بھی ایک وجہ تھی ان کے پاکستان میں آنے کی اور پنجاب میں آنے کی اور یہاں پہ صنعت لگانے کی. اب وہاں پہ جو میمند کی بزنس پولیٹکس میں ریوائول کو جس شخص نے لیڈ کیا اس کا نام تھا سراج قاسم تیلی. تیلی صاحب جو ہیں ساری عمر انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے جی, جو پاکستان کی اصل مقتدرہ ہے نا اس کے بہاف کے اوپر لوگوں سے سودے بازی کیا. ٹھیک ہے نا, ہاں اصل مقتدرہ کے بھونپو رہے ہیں وہ, اور ہیں آج کے دن تک بھی ہیں, وہ بھونپو ہیں ان کے. جو وہ کہتے ہیں وہ بولتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں وہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ میں ذاتیات کے اوپر نارملی بات نہیں کرتا, اور میں نہیں کرتا. ان موصوف کا ایک آج کل نا آڈیو کلپ بڑا گھمایا جا رہا ہے, سرکولیٹ کیا جا رہا ہے مختلف گروپوں کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے وہ گالیاں بک رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں. وہی ٹپیکل MKM سٹائل والی زبان استعمال کر رہا ہے یہ چریا جو ہے, یہ جو تھڑے باز ہے, اس کی ظاہر جیسی کوئی بات کرے گا ویسا ہی جواب ملے گا نا اس کو. تو یہ چریا جو ہے ویسی زبان استعمال کر رہا ہے. میں نے کہا کہ یار تم نے کیا کیا ہے ان 70 سالوں کے اندر؟ تم نے کراچی کے اندر ایک پانی کے اندر چینی گھولتے ہو ہیں اور اس کے اندر ذائقہ ڈال کے کولا بن گیا. ٹھیک ہے, وہی کام کیا نا, اتنا بھی نہیں کیا یار جتنا جہاں پہ جرنیل کے بیٹوں نے کیا تھا, اختر عبد الرحمان کے بچوں نے جو یہاں پہ کر لیا تھا. اب تو خیر وہ بھی بیچ گئے ہیں. تم نے تو اتنا بھی نہیں کیا بھیا. کون سی انڈسٹری کی بات کر رہا ہے بھائی تو ہوتا کون ہے انڈسٹری کی بات کرنے والا؟ پہلے تو خود بتا نا تم نے کیا کیا ہے. جگے میں سے تم نے 70 سال میں 2 فیکٹریاں لگائی ہیں یار, ایک وہ میٹھا پانی گھولنے والی اور دوسرا اس کو پیک کرنے کی جو بوتل بنانی ہے. یہ جناب 2 پلانٹ ہیں, یہ میرے ٹیبل سے ڈبل کر لیں آپ. اتنے کے ڈبل ایک پلانٹ ہوتے ہیں, وہ 2 کمروں میں لگ جاتے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ صنعت کار بنے ہوئے. کتنی کا ہائی ٹیک انڈسٹری لگائی ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا, اور یہ شخص کی ٹوٹل کریڈینشل ہیں, اور وہ بیٹھ کے یہاں پہ صنعت کاروں کو گالیاں بک رہا ہے, پاکستان کو گالیاں بک رہا ہے, پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہے, اور اس کو پوری 5ویں پشت کی نسل جو ہے وہ پھیلانے میں لگی ہوئی ہے. مجھے بھی کوئی 8-10 جگہوں سے بھجوایا گیا ہے, اور ایمان سے 4 منٹ کا وہ کلپ ہے, ابکائی آ جاتی ہے 35 منٹ کے اندر, 35 سیکنڈ میں ہی ابکائی آ جاتی ہے. یار یہ کون شخص ہے یار, اتنا بدبودار ہے یہ آدمی یار. تو میں نے اس پہ نہیں کرنا تھا, لیکن جب اتنے لوگوں نے بھجوایا اور کہا کہ جی آپ کا تبصرہ, میں نے کہا میں اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اس کے اوپر تبصرہ کریں. بلیو یو می کہ جب بزنس کے پروگرام ہم کیا کرتے تھے, میں 3 آرگنائزیشن میں رہا ہوں. ٹھیک ہے, کراچی آفس کی طرف سے ہمیشہ سجیسٹ ہوتا تھا جس سراج قاسم تیلی کو بلا لیں. ٹھیک ہے, اور میرے کہنے سے پہلے کوئی 8 لوگ کہتے تھے یار کس کی بات کر رہے ہیں یار, کسی بندے کو بلائیں یار. ٹھیک, پروگرام کے اندر. تو یہ ہے موصوف کا پورا پس منظر. مجھے ان کی کمیونٹی یا ان کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان سے پوری ہمدردی ہے, ہماری دوستیاں بھی ہیں ان کے ساتھ یار ہیں, اور بے تکلفیاں بھی ہیں, مذاق بھی ہے, لیکن یار حد ہوتی ہے بھائی کسی چیز کی. اور خاص طور پہ آپ نے جو مولانا کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے نا, آپ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے شعبے کے جو بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, میں غصہ اتر گیا میرا, لیکن آپ جو بھی ہیں وہ اپنے شعبے کے ہیں یار. زندگی کے تمام شعبے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی شعبے کے ٹاپ بندے کے بارے میں یہ گفتگو استعمال کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جنہوں نے آپ کو یہ سکرپٹ لکھ کے دیا ہے نا, انہوں نے کل یہ سم بدل لینی ہے, آپ کی کال ریسیو نہیں ہونی. ٹھیک ہے نا, اور MKM بھی اتنی مؤثر نہیں رہی اب کراچی کے اندر. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اللہ کے بندے کچھ خیال کرنا چاہیے منہ سے کوئی زبان نکالتے, لفظ نکالتے ہوئے. اچھے بھلے سیانے بیانے بندے ہو تم, اور بیلنس کر کے چلتے ہو, اور وہ سارا کچھ کرتے ہو. کیا ہو گیا, اتنا جذباتی نہیں ہوا جاتا. اب دیکھیں نا, جب آپ
اور ہمارے شعبے کا جہاز والا اینکر اور ہمارے شعبے کا میں جشوش تھا، یہ سارے ایک زبان بول رہے ہوں گے تو ان کا تو ہمیں پتہ ہے، آپ کا بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، تحمل سے، آرام سے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. ہاں جی.